وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہ سبحان اللہ وعلی آلہ واصحابہ خیر العبادہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا محبوب اللہ ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہ ونجا ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہ ونجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجا انتہائی قابل قدر صاحب تقریب بیٹے بالکل آواز آپ لوگوں کی نہ آئے ادھر دیکھو سارے بس ٹھیک ہو ایک میں یہ سمجھانا پینا کافی میڈا سمجھانا اللہ جل شانہ کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس مصروفیت اور فتن کے دور کے اندر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر خالص درود پاک کی محفل سے منسوب اس محفل کو سجانے کی توفیق بخشی اللہ جل شانہ احکم الحاکمین اس عالم محبت کے کارواں کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے سیدنا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب ایک دفعہ ملک شام تشریف لے گئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادہ پاک کے افراد میں سے ہیں اور آپ کے کریم آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن میرے گھر سے حکمت و دانائی ختم نہیں ہو سکتی جس بدن میں میرا خون اور جس پشت میں میرا نور رہے گا اللہ اسے دانائیاں بھی عطا کر رکھے گا اور اسے حکمتیں بھی عطا کر رکھے گا آپ ذرا ایک فیصلہ فرما جائیں کہ دنیا جہاں کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں بڑے فتنوں کا دور ہے تو اس دور میں ہم کس کو حق جانیں ہر کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے ہر کوئی نماز کی طرف ترغیب دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حق پر ہم ہیں حق پر ہم ہیں ہم کسے حق جانیں آپ نے فرمایا کہ حق پر وہی ہے جو اتباع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ہے اور سنت صحابہ پر قائم ہے پھر سوال ہوا حضرت بھی ہر کوئی آپس ہمیں یہاں پر یہ درس دیتا نظر آتا ہے کہ ہم بھی اتباع صحابہ بھی کرتے ہیں اور اتباع رسالت بھی کرتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا آپ نے فرمایا کہ قیامت تک آپ نے پھر ایک حدیث پاک پڑھی اس کے بعد پھر فرمایا حدیث پاک یہ تھی کہ فرمایا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا قرب قیامت میں اتنی جہالت آ جائے گی کہ ماں کو بیٹے کی پہچان ختم ہو جائے گی بیٹے کو ماں کی پہچان ختم ہو جائے گی لیکن اس وقت بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو یہ کبھی بھی امت نہیں چھوڑے گی عظمت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑے گی کہ اس کی کیا پہچان ہے جی بھی عظمت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑے گی آپ نے فرمایا جتنے بھی آل محبت دنیا میں موجود ہوں گے وہ ہمیشہ میرے نبی پاک اور ان کی آل پر درود پاک پڑھتے رہیں یہ آل حق کی سبیل ہے اور آل حق کی پہچان ہے درود پھر آپ سے ایک فتنے کے متعلق پوچھا گیا کہ اصل میں آپ تشریف جو لے کر گئے کہ آل شام کے دو گروہ تھے آل اسلام کے
وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. ایک کہتا تھا کہ ان کے پاس جو منہ مبارک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ اصلی ہے، اور ایک کہتا تھا نقلی ہے. جو نقلی والے تھے وہ اصلی، وہ کہتے تھے جناب، یعنی جو کہتے تھے یہ نقلی ہے ان کی ایک الگ جماعت بن گئی تھی، جو کہتے تھے یہ اصلی ہے ان کی ایک الگ جماعت بن گئی. اب اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ملک شام کا سفر کیا. آپ نے جب یہ فرمایا نا کہ جناب کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن درود پاک پڑھنے والے ختم نہیں ہو سکتے، جیسے حق والے ختم نہیں ہو سکتے تو حق والے تو وہی ہیں جو درود پاک پڑھنے والے ہیں. جو کثرت سے میرے نبی پاک اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہوں گے قیامت تک آل حق وہی ہوں گے. پھر سوال ہوا حضرت گزارش یہ ہے کہ ہمارا یہ فتنہ آپ ختم کر دیں. آپ نے فرمایا کہ 2 دن مجھے ٹھہرنے کی مہلت دو، میں 2 دن تھکا ہوا ہوں، تھوڑا سا رک جاؤ. تو جمعہ کی نماز میرے پیچھے پڑھنا اور فلاں میدان میں جمعہ پڑھیں گے. اور جمعہ کی نماز پڑھ کے آپ نے ان منہ مبارک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر ادب کے ساتھ، جس کو تم معتبر سمجھتے ہو، پاک سمجھتے ہو، اس کو کیا نا وہ اٹھا کر اس میدان کے اندر کسی اونچی جگہ پر رکھ دے گا. اگلا کام میرا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں. اب جمعہ پڑھا گیا، میدان لگ گیا، سارے آل شام اکٹھے ہو گئے. اکٹھے ہو کر آپ نے فرمایا بھی سارے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی مجلس سجا لو. اب سب نے جمعے کا دن ہے اور درود پاک پڑھنا شروع کیا. جب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منہ مبارک کے قریب پہنچے نا تو ان میں سے 3 وہ منہ مبارک تھے. 2 منہ مبارک ایسے تھے جنہوں نے جنبش کرنا شروع کر دی، حرکت کرنا شروع کر دی. آپ درود پاک پڑھ رہے تھے کہ آپ کے درود پاک پڑھنے سے ان 2 منہ مبارک نے جنبش کرنی شروع کر دی. ایک منہ مبارک جو تھا وہ ساکن رہا. آپ نے فرمایا جو 2 منہ مبارک ہیں نا یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مشکل کشا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے فرمایا یہ جو 2 منہ مبارک ہیں نا یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، اور جو ایک منہ مبارک ہے یہ جو دوسرا بال ہے یہ نبی پاک کا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کو بھی خبر ہو گئی ہے کہ میرا بال آ گیا. میں ایک مخفی سی بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو سمجھ آ گئی کہ میرا بچہ آ گیا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک بھی کائنات کے اندر علم رکھتے ہیں کہ میری اولاد آ کر مجھ پر درود پاک پڑھ رہی ہے، اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک سے لگنے والے منہ مبارک بھی رقص کے اندر شامل ہو گئے ہیں کہ میرے نبی پاک کی ذات پر درود پڑھا جا رہا ہے. اور جو ساکن ہے نا وہ میرے نبی کا کچھ نہیں لگتا، کچھ نہیں لگتا. حضور کے غلاموں یہاں سے یہ معنی یہ نکلا قیامت تو آ سکتی ہے، آل محبت نبی کا درود نہیں چھوڑ سکتے. جو نبی والا نہیں ہوتا وہ کبھی درود کو قبول ہی نہیں کر سکتے. سمجھ آئی نہیں گلا نہیں بھئی؟ وال ہوئے سرکار نہ وال باویں وال ہوئے تے باویں ہوئے بال ہیں جی، باویں پتر ہوئے تے باویں اولاد ہوئے تے باویں امتی ہوئے، نبی پاک نے درود تو کبھی دور نہیں رہ سکنا. تے جیڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درود تو دور ہو ونجے تو باویں وال ہوئے تو یا کوئی امتی ہوئے اپنے آپ آنکھ باونے والا، وہ امتی نہیں ہو سکنا اور نہ ہی وال ہو سکنا. سمجھ آئی بات کی؟ اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک منہ عالی شان کو یہ خبر ہو سکتی ہے کہ کئی سال گزرنے کے بعد آج کوئی میری آل سے فرد آ کر مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، تو میرے نبی پاک کے علم کا کمال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میرے محبوب کی نگاہ دل نواز کہاں 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 دیکھ رہی ہوگی. یہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کی آیت میرے ذہن میں اس طرح آئی کہ دیکھیں نا، اللہ نے اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر جو سارا نظام خلقت رکھا ہے نا یہ صدقہ میرے محبوب کا ہے. یہ کس کا صدقہ ہے؟ صدقہ ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی، آخر یہ تو ہر ایک ذہن تسلیم کرتا ہے نا ان کو شانیں بھی سب سے بڑی عطا کی ہوگی، سب سے بڑی. جناب حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے آپ سے سوال کیا کہ جناب ہمارے پاس پانی نہیں ہے، قحط پڑ گیا، رولے پڑ گئے، قلت خوراک ہو گئی ہے، کوئی دعا فرمائیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. یرسل السماء علیہ مدرارا. ابھی آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے تو قرآن کہتا ہے ابھی منہ پر ہاتھ نہیں پہنچے تھے جناب نوح کے کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسا دی. پھر جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جناب صاحب صفا مروہ،
जनाब हाजरा के बेटे को पानी की ज़रूरत हुई तो आपने एड़ी लगाई तो अल्लाह ने ज़मीन से पानी निकाल दिया। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जनाब मूसा की बारगाह में पहुंची। ये कुरान है सारा, कोई वाक़याती दुनिया नहीं है, सारा कुरान है। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची कि जनाब पानी तो चाहिए ना, पर इंज नहीं चाहिए ना जी तुम लोग दे लो किन चाहिए ना, बस ये 12 कबीले हैं तो वक्र वक्र से पानी के साथ अकेला पानी ना गिने है जी, अकेला पानी सा वारिज नहीं। जैसे आज हम कहते हैं हर घर में हम अपना ही बोर लगाएंगे, हम किसी की बोर से हमको इतने बेगारत हो गए किसी के घर से पानी ले है ना, है जी। हमारे अंदर बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं। हम अगर पिछली कौमों की बातें पढ़ें तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन मेरा रब फरमाता है महबूबा मैं इनकी करतूतों को देखूँ या तेरी शानों को देखूँ, है जी, तेरे चेहरे की चमक को देखूँ, तेरी निस्बत को देखूँ या इनके करतूतों को देखूँ। काम तो ये भी वही कर रहे हैं जो पिछली उम्मतों ने किया। उनका हाल तो ये था कोई हलिया नहीं तो सलिया नहीं, एक इधर से कोई काम हुआ नहीं तो दूसरी इधर से अजाब आया नहीं, और यहाँ पर सारा कुछ चल रहा है लेकिन रब ताला बख्शे जा रहे हैं। न चेहरे बिगड़े, न अजाब आए, न सैलाब आए, न कहत पड़े, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ चल रहा है। क्यों? इसलिए वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। सोनिया ये सारे कमाल तेरे करम है कि तेरे करम के सदके ये सारे बचते जा रहे हैं। अच्छा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कौम आई, उसने कहा जनाब हम 12 कबीले आए हैं, 12 तो वक्को वक्त कबीले हैं, पानी चाहिए ना, अकल्ला पानी सा वारे जाई नहीं तो ऐसी भेड़ वसानी तो पानी चाहिए नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक ज़मीन में मारा, और वही असा जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने पूछा मातिल कभी यमीन को या मूसा, मूसा ये तेरे हाथ में क्या है, इसको अब ज़रा इसकी ताकत दिखा। आपने ज़मीन के ऊपर मारा तो क्या हुआ, 12 चश्मे जारी हो गए। 12 ने 12 कबीले राज़ी हो गए। नूह के हाथ उठे, उठने से पहले, वापस आने से पहले रब ने पानी जारी कर दिया। जनाबे इस्माइल की एड़ी चली और अभी तलब बाकी थी कि अल्लाह ने पानी अता कर दिया और सारी कायनात के लिए शिफा बना दिया। जनाबे मूसा ने डंडा ज़मीन पर मारा तो 12 चश्मे जारी हो गए। अब बारी है नबियों के सरदार की, आमिना के लाल की, कायनात के दुलारे की। अब अल्लाह की इज्जत की बात है, सिर्फ नबी की शान की बात नहीं है, क्योंकि रब ने जो कहा है सोनिया तेरे लिए लौला कलमा अज़हर तो रबूबिया, तेरे लिए तो सारी कायनात सजाई है, बल्कि अपना रब होना भी तेरे लिए ज़ाहिर किया। तो अब वक्री बात होनी चाहिए तब बात बचती है। तो फरमाया हाँ भाई क्या मांगते हो, अर्ज़ की सोनिया पानी मांगते हैं। फरमाया कोई है भांडा थोड़े को? अर्ज़ की थी सोनिया एक भांडा एक प्याला है उसमें थोड़ा सा पानी है। फरमाया वही किन्नो। जब सरकार की बारगाह में पेश किया गया 1400 सहाबा बमा अपने माल मवेशी के और बमा अपने ख़ानदानों और औरतों के, सब ने नबी पाक की उंगलियों से निकले हुए चश्मों का पानी पीकर अपने पेटों को भी सैराब किया, अपने जानवरों को भी सैराब किया, अपनी ज़मीनों को भी सैराब किया। उसकी गुलामों, अगर मेरे रब ने सारे नबियों को मोजज़े अता फरमाने के बाद अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा और मोजज़े भी ऐसे अता फरमाए कि ना किसी को पहले अता हुए ना बाद में किसी को अता होंगे, तो जब ये शानें मेरे महबूब की निस्बत वालों को अता हो गई तो मुझे बताओ ना कि 1400 साल बाद आज इस घर के अंदर बैठे हुए दरूद पाक पढ़ने वालों को क्या क्या शानें अल्लाह की बारगाह से अता होंगी। इसलिए अपनी निस्बत पे नाज किया करें, फ़ख्र किया करें कि रब ने हमें ये मौका अता फरमाया है कि आज भी इस मादियत परस्त दौर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ने के लिए रब ने पूरी बस्ती में से हमें चुना हुआ है, हमें चुना हुआ है। ये इतना कोई आसान काम नहीं है कि हर किसी के बस की ये बात ही नहीं है। हम परेशान रहते हैं फ़लाना आया फ़लाना कैसे आए भाई? यहाँ हर किसी को बुलाया भी नहीं जाता, हर किसी से आया भी नहीं जाता, हर किसी से आया भी नहीं। ये तनकीद की बातें नहीं हो रही हैं, प्यार की बातें हो रही हैं। तनकीद से हम बड़े दूर हैं। अल्लाह तनकीद से हमें महफूज रखे। बस तसहीह का पैमाना जो है ना वही लबरेज़ अभी नहीं हुआ। जनाब मौला कायनात से किसी ने पूछा ना जनाब फ़लाना भी गाली कढ़े ना आप हैं, फ़लाना भी बुरा कहना, फ़लाना भी बुरा कहना। आपने फरमाया हमें मोहब्बत वालों की मोहब्बत से ही फुर्सत नहीं होती, नफ़रत वालों की नफ़रत को क्या करें। हमारे पास वक्त ही नहीं है भाई, हम मोहब्बत वालों की मोहब्बत का जवाब ही अभी नहीं दे पाए तो हम नफ़रत वालों की नफ़रत का जवाब कैसे दें। इसलिए हुज़ूर के ग़ुलामों मोहब्बत के जाम पियो और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ऐसे टूट के प्यार करो। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो ना वो मकड़ी जिसने हिजरत की रात कुर्बानी पेश की और जाला बुन दिया, तो रब ने फरमाया तूने इतनी कमाल की मोहब्बत की, मेरे महबूब को छुपाया दुश्मनों की निगाह से, हम अब मोमिनों की निगाह में तुझे कमाल कर देते हैं।
تو دشمنوں کی نگاہ سے میرے محبوب کو چھپانے کے لیے مکڑی ہو کر جالا بنتی ہے، ہم خالق ہو کر مومنوں کی زبان پر تجھے لائیں گے، جو مومن تیرا نام لیں گے ہم اسے ثواب دیں گے۔ جی النمل، جو لوگ کہتے ہیں نا نمل، تو اب کیا ہوتا ہے؟ الف لام نون میم لام، یہ کتنے بنے؟ 5 حروف کا کتنے ثواب؟ 50 نیکیاں۔ تو اللہ یضاعف لمن یشاء، اگر رب آگے بڑھانا چاہے تو اسے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے میں ایک کے بدلے 70 گنا اور 700 گنا بھی عطا کر سکتا ہوں۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اس سے بھی آگے لے جاؤں تو میری اپنی شان ہے۔ اس لیے یہ عنکبوت، اس مکڑی کا نام کیا تھا؟ سورہ عنکبوت۔ نملہ تو حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ چونٹی تھی نا، اس کا نمل تھا۔ العنکبوت یعنی عنکبوت کا کیا نام سے صورت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے حضور کے غلاموں جنہوں نے کائنات کے اندر وفائیں کیں، اللہ نے ان کو صلہ عطا فرمائے۔ میرا مالک ہمیں بھی اپنے نبی کے ساتھ سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، وفا کیا ہے؟ کہ صرف چند گھڑیاں درود پڑھ لینا، گرما گرم ماحول کے اندر گرما گرم لنگر کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عشق وہ ہوتا ہے جس میں کچھ بچایا نہ جائے، سب کچھ لٹایا جائے۔ حسین ابن علی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عشق تھا، تو حسین ابن علی نے کچھ بچایا نہیں ہے، کچھ نہیں بچایا، سب کچھ لٹایا ہے۔ تو آج ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم سب کچھ لٹاؤ، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی پیشانی کو رب کے حوالے کر کے سجدے کرو۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کو نہ ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری معراج یہ تھی کہ میں عرش پہ پہنچا، میں عرش پہ پہنچا، 7 آسمان، جنت، دوزخ، جی سدرۃ المنتہا، عرش اولا اور عرش منتہا پر رب کی بارگاہ میں پہنچا، میری معراج وہ تھی۔ میرے غلاموں، تمہاری معراج یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں جاؤ اور جا کر اپنا سجدہ اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ تمہیں وہ معراج عطا فرما دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کی معراج کیا ہے، مومن کی معراج کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم و مختار العظیم۔ درود و سلام کا ایک